چھپاتے ہیں. وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اور اس کے بدلے تھوڑی قیمت کما لیتے ہیں. أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کل قیامت کے دن اللہ ایسے لوگوں سے بات بھی نہیں کرے گا. وَلَا يُزَكِّيهِمْ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. یہ آیات مبارکہ حقیقت میں یہود کے بارے میں نازل ہوئی. یہودی علماء ساری باتوں سے واقف تھے اور پہلے بھی ہم پڑھا ہے کہ یہ جو نبی آ رہے ہیں یہ سچے ہیں اور ان کی ساری خصوصیات پہلی کتابوں میں موجود تھی. لیکن سمجھنے کے باوجود یہ لوگ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور آپ کے بارے میں اللہ کی پیشین گوئیاں لوگوں کو بیان نہیں کرتے تھے, چھپا لیتے تھے اور لوگوں سے نذرانے وصول کرتے, لوگوں سے جو ہے وہ پیسے وصول کرتے, اس لیے کہ ہم جو ہے وہ اہل کتاب ہیں, ہمارے پاس علم ہے اور علم کی بنیاد پر ہم محترم ٹھہرے, لہذا جو محترم ہو اس کو جو ہے وہ پیسہ اور اس کا نذرانہ وغیرہ دے کر اس کو خوش کر لیا جائے, لہذا وہ اللہ سے دعا کرے گا اور گناہ سارے معاف ہو جائیں گے. یہ اس وقت بھی ذہن تھا اور آج بھی بعض لوگوں کا ایسا ذہن ہے کہ وہ لوگ جو کسی اعلیٰ عہدے پر جو ہے وہ علمی اعتبار سے فائد ہو جاتے ہیں, لوگ ان کو محترم جانتے ہوئے ان کے ہاں نذرانے اور ان کی عقیدت میں جو ہے وہ چیزیں پیش کرتے ہیں اور ان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام سے یہ دعا کریں گے اور ہماری بخشش ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ان ساری چیزوں کا رد بیان کیا. وہ لوگ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ, پہلے تو وہ لوگ جن کے پاس علم ہے وہ لوگوں کو بات بتاتے نہیں, لوگوں کو اللہ کی بتائی ہوئی بات سمجھاتے نہیں, سکھاتے نہیں. تو اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں یشترون بہ ثمنا قلیلا, اس علم کو چھپا کر لوگوں سے حقیقت میں مال حاصل کرنا چاہتے ہیں. فلاں ناراض نہ ہو جائے, یہ مسئلہ میں نے حق بیان کر دیا تو میرا مقتدی ناراض ہو جائے گا, یہ میں نے صحیح بات اگر عوام کو بتا دی تو مجھے رزق کہاں سے ملے گا, یہ بات اگر عوام الناس تک پہنچ گئی تو لوگ ہمیں کہیں گے کیا کہ ہمارے مسئلے کے اوپر بات اٹھتی ہے. تو علم کو چھپا لینا اللہ کہتے ہیں اور اس کے عوض میں لوگوں سے مال کا وصول کرنا, یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کہتے ہیں ما یاکلون فی بطونہم الا النار, یہ اپنے پیٹ میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں بھر رہے. یعنی ان کے پاس جو اس وجہ سے مال آ رہا ہے کتمان علم کی وجہ سے, یہ حقیقت میں اللہ کے جہنم کی آگ ہے. اور پھر اس کے اوپر مستضاد یہ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ, قیامت کے دن اللہ ان کو گھاس نہیں ڈالے گا. جن کو تم سمجھ رہے ہو نا کہ یہ رب سے ہماری سفارش کر دیں گے, یہ ہمیں یہ دعا کریں گے اور اللہ ہمیں معاف کر دے گا, لا یکلمہم اللہ, اللہ تو ان سے بات بھی نہیں کرے گا. بات کرنی تو دور کی بات ہے, ولا یزکیہم, اللہ ان کے کسی گناہ کو معاف نہیں کرے گا, ان کا تزکیہ نہیں کرے گا, ان کی پاکیزگی اور طہارت کا جو ہے وہ اعلان نہیں ہوگا. اور ساتھ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. تم کس بات کی بولی ہو جن کے پیچھے لگ کے تم جو ہے وہ اپنے اعمال سے غافل ہوئے بیٹھے ہو اور حقیقت میں اللہ ذوالجلال والاکرام کی بات سے منہ موڑے بیٹھے ہو, تو اللہ ذوالجلال والاکرام ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا اور یقیناً اس کے ساتھ ساتھ پھر تمہارا بھی وہی حال ہوگا. اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی. اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے احکام ہدایت ہیں, اور جو ہدایت کو چھپا لے, بیان نہ کرے, یا ہدایت واضح ہو جائے اور واضح ہو جانے کے بعد اس کے اوپر عمل پیرا نہ ہو, تو یہ ایسا شخص ہے جس نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا ہے. یعنی اللہ کی دی ہوئی بات کو پیچھے ہٹا دیا اور اپنی منمانی سے, اپنے رسم و رواج کی وجہ سے یا اپنے کسی ذاتی مقصد کی وجہ سے اس نے گمراہی کو جو ہے مقدم کر لیا. تو اللہ کہتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں لے لیا. والعذاب بالمغفرہ, اور عذاب کو اللہ کی بخشش کے مقابلے میں لے لیا. یعنی اللہ تو چاہتا ہے کہ ہدایت قبول کرے, اس کو معاف کر دے, اور اللہ ذوالجلال والاکرام
जलाल वल इकराम के आदाब को दावत देते हैं। फमा अस्बरहुम अला अन्नार, ये कितने आग पर सब्र करने वाले हैं। धीमी अंदाज है, यानी ये कितना आग पर सब्र करेंगे। ये ऐसे कर करके अपने आप को जहन्नम का और आग का ईंधन बना रहे हैं, कहाँ तक सब्र होगा। हकीकत में अल्लाह जुल जलाल वल इकराम का आजाब जो है वो बड़ा सख्त है, और उसके अंदर जलकर और उसके अंदर जाकर इंसान जो है फिर अगर पछताएगा तो उस वक्त कोई फायदा नहीं होगा। अल्लाह फरमाते हैं ज़ालिका बिअन्नल्लाह नज़्ज़ल अल-किताब बिल-हक़, ये सारी चीजें जो अल्लाह ने बताई हैं, ये हकीकत में अल्लाह जब किताब नाज़िल करता है तो हक को वादे करने के लिए करता है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की जितनी भी किताबें आई, हमारा ये ईमान है, उन्होंने बातिल को निखार दिया, हक को भी वादे कर दिया। ये बातिल है, ये हक है। अल्लाह की बात का मानना हक है, और उसके मुकाबले में रस्म और रिवाज को और बातों को लाना बातिल है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की किताब के अंदर हुक्म हक है, और उसके मुकाबले में हमारी जो है वो हठधर्मी, उसके मुकाबले में हमारी जो है वो मनसब की वजह, और उसके मुकाबले में जो भी चीज आए वो बातिल ठहरती है, और अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की बात हक है। ज़ालिका बिअन्नल्लाह नज़्ज़ल अल-किताब बिल-हक़, ये इसलिए है कि अल्लाह ने किताब को हक के साथ नाज़िल किया है। पहली किताबों के अंदर भी अल्लाह के दीन को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसरतों को जो है वो मुकद्दम किया गया, उनको वादे किया गया, और आज इस किताब में भी ये चीजें मौजूद हैं। व इन्नल लज़ीना इख्तलफू फिल किताबि लफ़ी शिक़ाक़िन बईद, और बिलाशुबा वो लोग जो हक आ जाने के बाद, हक को समझ लेने के बाद फिर भी किताब के किसी हुक्म में इख्तिलाफ करें, तो ऐसे लोग बदतरीन बदबख्त हैं। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम फरमाते हैं व इन्नल लज़ीना इख्तलफू फिल किताब, और जो लोग किताब में इख्तिलाफ करें, अल्लाह का हुक्म मौजूद है, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने आर्डर दे दिया है, फिर ही उसके अंदर टेढ़पन जो है वो निकालने की कोशिश करते हैं, या उसके अंदर जो है वो अपनी मर्जी दाखिल करना चाहते हैं, तो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम फरमाते हैं ये सारे के सारे लोग लफ़ी शिक़ाक़िन बईद, बहुत दूर की गुमराही में जा गिरे हैं, बहुत बड़ी बदबख्ती जो है वो इन्होंने अपने सर जो है वो बांध ली है। लिहाजा अल्लाह जुल जलाल वल इकराम उन बंदों से मोहब्बत करता है जो सारे के सारे अल्लाह के अहकाम को दिलो जान से कबूल कर रहे हैं। यहाँ पर अल्लाह ताला ने इन आयात के अंदर कहा कि वो जो लोग कितमान इल्म करते हैं, इल्म को छुपाते हैं, उनसे अल्लाह बात नहीं करेगा। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस है, आपने फरमाया सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाह वला यंजुरु इलैहिम वला युज़क्कीहिम, तीन किस्म के ऐसे लोग हैं जिनसे अल्लाह ना बात करेगा, ना उनकी तरफ देखेगा, और ना ही उनको पाक करेगा। कौन है? वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब भी है। शैख़ुन ज़ानिन, पहला वो शख्स जो बूढ़ा हो गया है, बूढ़ा होने के बाद भी ज़िना करता है, ऐसे शख्स की अल्लाह बात नहीं करेंगे, अल्लाह उसको पाक नहीं करेंगे, और अल्लाह जुल जलाल वल इकराम उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। और दूसरा व मालिकुन कज़्ज़ाब, वो जिसको अल्लाह ताला ने बादशाह अता कर दी, किसी इलाके का जो है वो मुहतरम ठहरा, गवर्नर बना, या घर के अंदर जो है वो सरबराह है। मालिकुन कज़्ज़ाब, वो किसी सरबराही के ऊपर फायद है, फिर झूठ भी बोलता है अपनी रियाया के साथ, अपने मुतल्लिकीन के साथ, या अपनी औलाद और अपने बच्चों के साथ झूठ का मामला करता है, तो ऐसे शख्स से भी अल्लाह कल क़यामत के दिन न बात करेगा, ना उसको माफ करेगा। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और इनके लिए दर्दनाक अज़ाब भी है। और तीसरा वआइलुन मुस्तकबिर, वो लोग, वो आदमी जो माली एतबार से कंगाल है। आइल वो शख्स जो बगैर पैसों के, बगैर माली इस्तिताअत के तकब्बुर करता है कमजोर है, तकदस्त, इसके बावजूद तकब्बुर, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम तकब्बुर तो वैसे ही माफ नहीं करते, अल्लाह की चादर है तकब्बुर, अल्लाह तो उसको किसी से भी सादर हो, अल्लाह उसको माफ नहीं करते। चे जाए कि वो जिसके पास कुछ है ही नहीं, वो भी अल्लाह के सामने अकड़े और तकब्बुर का मुजाहरा करे, अल्लाह उसको कभी माफ नहीं करेंगे। तो भाइयों, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस जो इसी सिलसिले में और आई है, अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लज़ी याकुलु व यशरब फी आनति ज़हब वल फिज़्ज़ा इन्नमा युजर्जरु फी बतनिही नार जहन्नम, वो आदमी जो सोने के या चांदी के किसी बर्तन में खाए या पिए, वो गोया कि अपने पेट में आग भर रहा है। सोने और चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। और चूंकि इन आयात के अंदर ये बात गुजरी है कि जो लोग इल्म को छुपाते हैं वो अपनी पेट में आग भर रहे हैं, तो लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेट में आग भरने के बारे में जो हदीस में बयान फरमाया वो ये है कि जो बंदा किसी भी
سونے کے برتن میں یا چاندی کے برتن میں کھاتا ہے یا پیتا ہے، وہ گویا کہ اپنے پیٹ میں کھانا پینا نہیں بلکہ آگ بھر رہا ہے۔ تو یہ بھائی آج کی 3 آیات ہم نے پڑھی ہیں، اور ان تینوں آیات کے اندر ہمارے لیے جو خلاصہ ہے کلام کا وہ یہ ہوا، علم کو چھپانا بہت بڑا جرم ہے، اور علم ضروری نہیں ہے بہت بڑا عالم ہی ہو تو پھر وہ چھپائے گا تو اس کو جو ہے وہ گناہ ہوگا۔ ہم میں سے ہر شخص عالم ہے، ہر کسی کو کچھ نہ کچھ تو علم ہے نا اللہ ذو الجلال والاکرام کی باتوں کا۔ کل قیامت کے دن جتنا جس کے پاس علم ہے اتنا ہی اس کے بارے میں سوال ہوگا اور پوچھا جائے گا، لہذا ہر شخص کو جس کی چیز کی بارے میں علم ہو جائے گی، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا آرڈر ہے، یہ اللہ ذو الجلال والاکرام کی تعلیم ہے، پھر اس کو چھپا لے، لوگوں کو بیان نہ کرے یا اس کے اوپر عمل پیرا نہ ہو، اس لیے کہ میرا جو ہے وہ منصب خراب ہو جائے گا، ہماری رسم و رواج کو جو ہے وہ داغ لگے گا، یا ہمارے جو ہے وہ معاملات کے اندر جو ہے وہ خرابی آئے گی، تو ایسا شخص کل قیامت کے دن اللہ ذو الجلال والاکرام کی بارگاہ میں نہ اللہ اس کو بات کرے گا، نہ اللہ ذو الجلال والاکرام اس کو پاک کرے گا، اور نہ ہی اس کی طرف دیکھے گا۔ اور دوسری چیز خلاصے کے طور پر، ہدایت کو سمجھ لینے کے بعد قبول نہ کرنا اپنے آپ کو خود جہنم میں ڈالنے کے اور آگ میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ اور تیسری چیز، اللہ کی نازل کردہ کتب ساری کی ساری حق کو واضح کرنے اور باطل کو بے نقاب کرنے کے لیے جو ہے وہ آئی ہیں، لہذا اللہ کی کتابوں کے اندر جو بھی چیز موجود ہے وہ برحق ہے، اور اس کے مقابلے میں چاہے میری ذات، چاہے میرے اجداد، چاہے میرے جو ہے وہ علماء، چاہے میرا کوئی بھی اگر اس کی ذات میں آتا ہے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، حق کی اہمیت ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی آئے تو وہ باطل ہے، جیسے اللہ ذو الجلال والاکرام نے بیان کیا۔ اور اس کے ساتھ قرآنی احکام کے اندر اختلاف کرنا، قرآن مجید نے کوئی حکم دیا ہے یا اس سے پہلی کتابوں میں بھی حکم دیا، پہلی قومیں برباد کیوں ہوئی ہیں؟ اللہ کے احکام کے اندر انہوں نے اپنی منمانیاں شروع کر دی۔ تو آج اگر قرآنی احکام میں کوئی بندہ اختلاف کرتا ہے انتہا درجے کا بدبخت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ذو الجلال والاکرام ہمارے نیک اعمال کو قبول کرے، اللہ برائیوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی سوال استفسار ہو کسی ساتھی کا؟ جی پہلا سوال ہے بھائی کا، جو اجرتی قاتل ہے، جس نے پیسے لیے اور قتل کر دیا، اس کا کیا حکم ہے؟ ایسا شخص جو قتل کرتا ہے وہ بذات خود قتل کرے یا پیسے لے کر قتل کرے؟ ان کے بارے میں اللہ ذو الجلال والاکرام کا حکم یہی ہے کہ جو بھی بندہ قتل کرتا ہے وہ ابدی جہنمی ہے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ جو بھی کسی شخص کو، کسی جان کو ناحق قتل کر دے اس کا حکم ابداً اور ہمیشہ میں جہنم میں رہنا ہے۔ دنیا کے اندر اس کی کیا سزا ہے وہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے قصاص ذکر کیا ہے، وفی القصاص حیات یا اولی الابصار، اہل عقل و دانش، حقیقت میں قصاص کے اندر زندگی ہے۔ اگر اس نے کسی کو قتل کیا ہے اپنی کسی رنجش کی بنیاد پر یا پیسے لے کر، دونوں صورتوں میں شرعی حکم کے مطابق اس کو عدالت حکم دے گی کہ اس کا جو ہے وہ سر کاٹ دیا جائے اور اس کو بھی قتل کر دیا جائے۔ یہ تو دنیا کے اندر سزا ہے، اور کل قیامت کے دن یہ سزا ہے کہ ابداً اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ باقی رہا کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کو قتل کر دیتا ہے تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے حکم قتل کے اندر جو اللہ ذو الجلال والاکرام نے احکام دیے ہیں وہ یہی ہے کہ وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ اس کو قتل کر دیا جائے، اور کل قیامت کے دن جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اب جو جتنا قریبی ہے والدین کا حق، انسان اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے والدین کو ہی قتل کرے اللہ کے ہاں اس کا عذاب ہو سکتا ہے بڑھ جائے، کیونکہ اس نے ایسا جرم کیا ہے جن کی عزت اور تکریم اس کے لیے لازم تھی ان کو بھی اس نے جو ہے وہ جان سے مار دیا۔ تو اللہ کے ہاں اس کا معاملہ ہے، دنیا کے اندر اس کا حکم بھی یہی ہے کہ اس کو قصاص میں قتل کر دیا جائے گا، لیکن یہ قصاص اور یہ بدلہ جو ہے وہ شخصی نہیں ہو سکتا، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ جو ہے وہ تیش میں آ کر اور جو ہے وہ اپنے مغلوب ہو کر اپنے احساسات سے بسا اوقات یہ خود قدم اٹھا لیتے ہیں کہ اس شخص نے فلاں قتل کیا میں اس کو قتل کر دیتا ہوں۔ نہیں، بذات خود اگر قتل کرو گے تو تم بھی اسی زمرے میں آؤ گے، تم نے
کسی کی جان لی ہے، ہاں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اللہ جلال والاکرام، اصل میں مصیبت ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارے ہاں اسلامی حکومت کے تحت اسلامی عدالتیں نہیں ہیں جن کے ذریعے جو ہے وہ ایسے احکام عین اسلام کے مطابق جو ہے وہ کیے جائے. تو یہ حقیقت میں حکومت کی ذمہ داری ہے اور عدالت کی ذمہ داری ہے کہ وہ انصاف کو قائم کرے اور اس کے ذریعے جو ہے یہ معاملہ کیا جائے. اگر بذات خود کوئی بندہ اپنی غیرت کی وجہ سے، اپنے جو ہے وہ کسی سے بدلہ لینے کی وجہ سے، اپنی جو ہے وہ منصب اور اپنی خواہش کی بنیاد پر اگر کوئی معاملہ کرے گا تو اس کا بھی وہی جرم ہے جو اس نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. جی کوئی اور سوال ہے؟ محمد خان، محمد خان تاج پر خان، تاج پر خان بخت نبی. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.